اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی نشست جو ہے خصوصاً قادیانیوں کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ ان کے جو عقائد ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق کہ ان کو وفات پا چکے ہیں اور وہ دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، ان عقائد و نظریات کی رد میں ہم نے کچھ دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ ویسے تو ہم نے پچھلے دنوں ایک قادیانی مربی سے اس حوالے سے مناظرہ بھی کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ چیزیں ناکافی تھی بیان، یعنی جو بیان ہم نے دیا تھا اس میں بہت سی چیزیں ناکافی تھی، تاکہ یہ وضاحت ہماری نہیں ہو سکی جیسا ہم اس کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے گفتگو کو مزید بڑھائی جائے اور دلائل کے ساتھ ان کے عقائد و نظریات کو رد کیا جائے۔ قادیانی جو ہے وہ جو ہم نے دیکھا، جو سمجھا گفتگو کے دوران ان کے مربی کے ساتھ، وہ تین نکات کو جو نا دلیل مانتے ہیں، یعنی تین ایسے پوائنٹس ہیں جنہوں نے ان کو بطور دلیل پیش کرنا ہے۔ ایک تو لفظ متوفی ہے، وہ اس میں مصرح ہے کہ متوفی کے معنی جو ہے وفات کے ہیں، اور خصوصاً جب اللہ فاعل ہو اور مفعول بھی ذی روح ہو اور دوسرا کوئی قرینہ نہ ہو، تو یہاں پہ متوفی کے معنی صرف موت کی ہی نکلتے ہیں۔ اب یہ ان کا جو یہ قاعدہ ہے، یہ ان کی جو یہ سوچ ہے، یہ قرآن اس کو رد کرتا ہے۔ سورۃ زمر کی آیت میں اگر ہم سورۃ زمر کی آیت پڑھیں تو قرآن جو ہے اس بات کو رد کرتا ہے۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو پورا لے لیتا ہے حین موتها، جب اس کا موت کا وقت آتا ہے، والتي لم تمت في منامها، اور جو نہیں جس کا وقت ہے موت کا تو اس کی نیند میں اس کو پورا لیتا ہے۔ پھر جس اسے پکڑ لیتا ہے، جس کا یعنی روح کو قبض میں لے لیتا ہے، التی قضا علیہ الموت، جس پہ موت کی قضا واقع ہو چکی ہے اس کی روح کو پکڑ لیتا ہے، ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور دوسری کو چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ اس کا وقت آئے۔ اور اس میں جو ہے جو لوگ سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم یہ مان لیا جائے جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ ذی روح ہے، مفعول بھی ذی روح، اللہ فاعل ہے اور مفعول، اور جو ذی روح ہے مفعول بھی ہے، اور موت کا قرینہ نہیں ہوگا تو معنی اور اتوفا کے موت ہوں گے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں اللہ فاعل ہے اور نفس جو ہے مفعول بھی، یعنی ذو روح جو ہے وہ مفعول بھی ہے، لیکن موت کا قرینہ کیوں ہے؟ اس میں حین موتیہا کا ذکر کیوں ہے؟ اگر وہی معنی ہوتا، وہی قاعدہ اور اصول ہوتا جو قادیانی بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ فاعل ہو اور مفعول بھی ذی روح ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی کوئی قرینہ بھی نہ ہو موت کا، تب پھر متوفا کا معنی صرف موت ہی لیا جائے گا۔ بھائی آپ کہ اسی قاعدے کو قرآن غلط ثابت کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فاعل بھی ہے، مفعول بھی ذی روح ہی ہے، اور اس کے ساتھ موت کا قرینہ لگانا اس بات کی دلالت ہے کہ متوفی کا معنی یا توفا کا معنی موت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اصل لغت عربی میں بھی اس کا اصل معنی موت نہیں ہے، کیونکہ وہ جب معنی اصل موت نہیں ہے تو لازمی ہے قرینے کے ساتھ ہی اس کے موت کے مفہوم کو، معنی کو بیان کیا جائے گا۔ یعنی جہاں موت کا قرینہ نکلتا ہو یا دلائل و واقعات یہ ثابت کرتے ہو کہ یہاں موت ہی واقع ہو، تو وہاں توفی کا معنی پھر موت کی معنوں میں لینا جائز ہے۔ لیکن جہاں ہے ہی نہیں یہ بات،
تو وہاں آپ جائز کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اور وہ جو قاعدہ آپ نے بنایا ہے اسی قاعدے کی نفی سورۃ زمر کی آیت کرتی ہے، کیونکہ اللہ فاعل ہے، مفعول بھی ذی روح ہے، اور ساتھ میں موت کا قرینہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آیت اس طریقے سے بیان ہو جاتی کہ اللہ یتوفی الانفس حین، اللہ یتوفی الانفس ہینا کے معنی نہیں بیان کرتا، نہ آگے کہتا ہینا، پھر کہتا واللتی لم تمن فی منامہا، کافی ہوتا تو سمجھ لیا جاتا کہ اللہ یتوفی الانفس، بس یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت، میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسا تھا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو آیت کو آگے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے معنی موت کے نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ تو دلیل واقع ہو گئی کہ توفی کا معنی موت کے نہیں ہوتے ہیں، قرینہ کے ساتھ اگر بیان کیا جائے گا تو پھر موت کے لیے جائے گا۔ اچھا، دوسرا جو وہ حجت بیان کرتے ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت سے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے جو روایت کی اس حوالے سے جو روایت کی تشریح بیان کی ہے کہ متوفی کے معنی ممیت ہے۔ اچھا بھائی، یہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے صرف ترجمہ کریا، اپنا عقیدہ نہیں بیان کیا ہے، ایک لفظ کے ترجمے کیے، آگے عقیدے کی تشریح آگے آتی ہے، لیکن انہوں نے اس لفظ کو پکڑ کر یعنی اس قول کو پکڑ کر، اس روایت کو پکڑ کر جو 70 کے لگ بھگ قریب جو ہے صحیح حدیثیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی پہ اور واپسی پر مستدل ہے، استدلال پیش کرتی ہے کہ ایسا ہوگا، ان تمام حدیث و روایتوں کو یہ تعویلات پہ ڈال دیتے ہیں صرف ایک قول کے اوپر، ایک قول جو حضرت ابن عباس سے مبنی ہے کہ انہوں نے صرف اس بات کا کہا کہ متوفی کا معنی ممیت ہے، صرف یہ ایک قول ہے۔ اچھا، ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے یہ جاننے کی بھی ضرورت ان کو پیش نہیں آتی ہے۔ اگر در المنصور سے پیش کیا جائے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، بھئی یہ ضعیف روایت ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، در المنصور کو آپ ضعیف کہتے ہیں تو اگلی بھی دوسری بھی روایت ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ روایت ہم پڑھتے ہیں جو متوفی کے معنی بیان کر رہا ہے، وہ یہ روایت امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر جامع البیان میں، جو کہ تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، اس میں نقل کرتے ہیں۔ تفسیر طبری میں امام ابن جریر طبری ایک اور روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اس کی آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور کوئی اہل کتاب میں نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ اس میں جو ہے وہ بیان کیا کر رہے ہیں، حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن ابن حسین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَ قبل موت عیسیٰ ابن مریم۔ اب اس کا ترجمہ ابن عباس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان من اہل کتابی الا لیؤمنن به قبل موته، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے قبل ایسا ہوگا، یعنی اہل کتاب کا ایمان لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہوگا۔ تو یہ مطلب وہ موت پہ عقیدہ نہیں رکھتے ان کی، ان آیتوں کو ان کو ضرورت ہی نہیں پیش آتی، یہ چونکہ ظاہر سی بات ہے، جھوٹ کے پیر تو ہوتے ہی نہیں ہے نا، انہیں تو جھوٹ ہی بیان کرنا ہے۔ پھر یہی قول ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اور ایک روایت ہے ابن عباس سے منقول اس آیت کے تحت، حدثني محمد بن سعد قال حدثني ابی قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن ابيه عن ابن عباس قوله وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به قبل موته، يعني انه سيدرك الناس من اهل الكتاب حين يبعث عيسى فيؤمنون به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ ترجمہ، ابن عباس فرماتے ہو ان من اہل کتاب کی بارے میں، ان من اہل کتابی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کی پکڑ کریں گے جب ان کی بعثت ہوگی اور وہ ان پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو سچویشن ہے، یہ جو واقعہ ہے،
یہ اس وقت وہ پیش آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہو گے اور سب کے سب ایمان لائے گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بات پہ ان پر جو ہے نا قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اس روایت سے جو ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جو عقیدہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ تھا۔ اب ان کا یہ کہنا کہ متوفی کے معنی ممیت ہے، وہ مؤخر اور مقدم کے دائرے میں ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے قال اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی توفیق اور رفع کا، یہاں پہ مقدم اور مؤخر ہے۔ یعنی مقدم یہ ہے کہ پہلے رفع کر دیا گیا ہے، بعد میں ان کو تو وفات دیں گے، وہ اس معنوں میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ مقصد اپنا الو سیدھا کرنا تھا انہوں نے، تو انہوں نے اس طریقے سے بیان پیش کر دیا۔ یہ دو دلیلیں ان کی میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ ایک تو ان کا یہ کہنا کہ توفہ کے معنی یا متوفی کے معنی موت ہی لینا جب اللہ فاعل ہو اور مفعول بھی ذیرو ہو، تو اس کا دوسرا قرینہ نہ ہو تو اس کے معنی موت ہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرینہ دے کے یہ بتا دیا کہ تمہاری یہ جو چال ہے یہ ناکام ہے، کیونکہ قرینہ ہی لگا کے اللہ نے اس لیے پیش کیا تاکہ تم جھوٹ جو بولو گے اس کی حقیقت پہلے سے بیان ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایک چال تم لوگ کر چلتے ہو کافروں، اور ایک چال اللہ تعالیٰ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب چال چلنے والا ہے، اسے پتا تھا، اس کے علم ازلی سے تھا کہ اس طریقے سے بھی ایک گروہ میں پیدا کروں گا جو اس طریقے سے کفریات بکے گا، اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ زمرن کے اندر یہ آیت نمبر 42 میں حین موتیہ کے ساتھ فاعل مفعول کے ساتھ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا جو یہ باطل نظریہ قاعدہ ہے، جو فارمولہ تم نے بنایا ہوا ہے، وہ باطل ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے۔ اچھا، ہم نے دو بات کر دی۔ تیسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وہ حدیث جی اس کے حوالے سے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور وہ حدیث صحیح ہے، اپنے اسناد کی وجہ سے صحیح ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر مطلب تمام صحاح ستہ میں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ حدیث بھی خبر واحد ہے، کیونکہ وہ بھی عبداللہ بن عباس سے ہے۔ دیگر صحابہ نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے، خبر وہ ہے عبداللہ بن عباس سے ہی وہ روایت کی گئی ہے، یعنی جہاں جتنوں نے بھی لیا ہے وہ عبداللہ بن عباس سے ہی روایت لی ہے۔ اور پہلے کے تین جو راوی ہیں، یعنی عبداللہ بن عباس کے بعد پچھلے جو تین راوی ہیں ان کے بعد کے، وہ بھی تقریباً تمام احادیث میں ایک ہی ہیں، پھر ان کے پیچھے مختلف روایات کا بات آ جاتی ہے۔ تو اس ذہن میں یہ چیزیں رکھ لیں کہ یہ بھی خبر واحد ہے، جیسا کہ وہ عبداللہ بن عباس کا وہ قول متوفی کے معنی ممیت ہے، وہ بھی خبر واحد ہے، یہ بھی خبر واحد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہم پیش کرتے ہیں کہ 70 سے زیادہ احادیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے زندہ اور واپس نازل ہوں گے، اس قریب 70 کے قریب روایت اور مختلف طرق سے ہے، یعنی ایک صحابی نہیں ہے، مختلف صحابہ نے اس کو روایت بیان کیا ہے۔ تو وہ دلالت کرتی اس بات کی کہ وہ واقعہ ہو کے رہے گا، وہ مستند چیز ہے، اس کا حوالہ بالکل مستند ہے۔ اور پھر یہ قاعدہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ 70 روایتوں کو جو ہے نا آپ تعویلات پہ ڈال دیں بمقابل ایک روایت کے، ایک خبر واحد کے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ خبر واحد کو تو آپ تعویل کر سکتے ہیں اگر بمقابل 70 کے آئے، 70 روایات جو متواترہ کے ساتھ ہو تو اس کے مقابلے میں اگر ایک روایت ایسی ملے خبر واحد ہو جو تھوڑا سا علل ہو یا تعارض ہو تو اس کی تعویل تو کی جا سکتی ہے، لیکن 70 کی تعویل کر لی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو روایت ہے جو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے بعد لوگ دائیں اور بائیں طرف لے جائیں گے تو میں کہوں گا میرے رب، یعنی جب قیامت برپا ہوں گے تو میں کہوں گا میرے رب، یہ تو میری امتی ہے۔ تو کہا جائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی باتیں نکالی، اور جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں یہ لوگ ہمیشہ دین سے پھرتے رہے۔ تو اس وقت میں وہی کہوں گا۔ اب یہاں عربی کے الفاظ ہے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، الفاظ یہ ہے۔ اب اس میں یہ الفاظ ہے، اب اس میں عبد الصالح نے کیا کہا؟ اچھا، جو
روایتوں میں آیا، وہ بیان کر رہا ہوں۔ عبد الصالح نے کیا کہا؟ تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کنت فیہ وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم أنت على كل شيء شهيد وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یعنی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کو دہرائیں گے مختصر۔ یعنی جب یہ واقعہ پیش ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ۔ کما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ویسے ہی کہوں گا جیسے انہوں نے کہا، کما کا مطلب ویسا کہوں گا جیسا انہوں نے کہا، جیسے کے معنی میں۔ اب جیسا تو بالکل اس معنوں میں نہیں ہوتا کہ ویسے ہی ہو بہو انہوں نے جو کہا ہے میں وہی کہوں گا، نہیں، جیسا انہوں نے کہا، یعنی قریب ترین جو وہ کہہ چکے ہیں ان کی مثال کے مطابق میں کہوں گا۔ اور پھر یہاں روایت میں آئے کہ دو آیتیں ہیں، جو آیت نمبر 17 ہے سورۃ مائدہ کی اور آیت نمبر 18 ہے، اور آیت نمبر 17 بھی جو ہے نا یہاں سے شروع ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جو ہے میرے نزدیک احتمال ہے کہ یہ الفاظ اضافی ہے، یہ میرے نزدیک، اور میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ میں دیگر علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت و جماعت کی، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس پہ جو غور کیا ہے تو مجھے یہ لگا ہے کہ یہ اضافی ہے کہیں سے۔ کیوں؟ اب اس کی دلیل بھی میرے پاس ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہی ہر روایت صحیح ترمیزی میں بھی ہے، ایک روایت صحیح ترمیزی میں اسی طریقے سے ہے، اور اس کا نمبر ہے 2423 یعنی 2423، صحیح روایت ہے، حسن صحیح کے درجے پر ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں جب کہا کہ اقول کما قال عبد الصالح ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، اس میں صرف سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 18 کی جو ہے نا بیان پیش کیا گیا، یعنی حضور صرف اتنا کہیں گے کہ اے اللہ اگر چاہے تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور چاہے تو ان کو بخش دے تو بڑا حکیم ہے، تو عزیز و حکیم ہے، بڑا حکمت والا، غالب حکمت والا ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضور ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن حضور ایسا کہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہ ایک علل پیش کر رہا ہے، نکارہ پیش کر رہا ہے۔ اب اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو۔ کیونکہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ جو لفظ ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ صيغہ ماضی میں، یعنی ماضی کی صيغے میں دلالت کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کما قال عبد الصالح کے معنی میں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کا استدلال تو صيغہ ماضی بنتا ہے کہ میں ان کے اندر جب تک تھا تو میں ان پہ گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا مجھے تو وفات دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توفی کا معنی جائز اس معنوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ دلیل تو ہے ان کی وفات کا، ان پہ تو کوئی شک نہیں ان کو وفات آئی ہے، تو ان کو بعد میں تو اللہ میں تو رقیب تھا، تو ہی اس پہ نگہبان تھا ان کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اور یہ حدیث بھی ہے عن ابی سعید خدری قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعی نوح، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا یوم القیامہ، فیقول لبیک وسعدیک، کہیں گے لبیک وسعدیک یا ربی، فیقول حل بلغت، کہیں گے کیا تم نے میری رسالت کو پہنچا دیا، فیقول نعم، فیقول لامتہ حل بلغکم، فاللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کہ تمہیں پہنچا دیا گیا تھا رسالت، فیقولون ما اتانا من نذیر، کہ ہمیں کوئی یعنی وہ جھوٹ بولیں گے اس معاملے میں کہ ہمیں کوئی بتانے والا، ہمیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، فیقول من یشہد لک، فیقول، تو وہ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سے کہ تمہارے لیے گواہ کون ہو، تو یقول محمد و امتی، کہ میری گواہی جو ہے رسول محمد اور اس کی امت دیں گے، تو کہیں گے فتشہدون انہ قد بلغت، اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ بھئی تم گواہی پہ دے سکتے ہو کہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو رسالت پہنچا دیے، تو فذالک قول کذالک فیکون رسول علیکم شہیدا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تم پہ گواہ ہو، فذالک قول عز وجل وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء، یعنی آخری ذکر کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا یہ مطلب ہی ہے کہ
کذالک جعلناکم، ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنائے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ ہو، یعنی حضور تو اپنی امت پہ گواہ ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ دوسری ایک اور آیت ہے، فَإِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان پہ سب پر جو ہے نا ہم گواہ بنائیں گے۔ تو اس میں تو ایک طرح کا نکارہ ہے کہ میں جب تک ان میں گواہ تھا، یعنی اس آیت میں بیان یہی ہے کہ جب تک میں ان میں تھا تو میں گواہ تھا، یعنی اس کے بعد کی گواہی میں نہیں دے سکتا۔ میں اس خبر کے متعلق یہ علت پیش کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ لفظ اضافی ہے، مزید میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک روایت ہے ایسی، صحیح مسلم کی روایت ہے، عرضت علی اعمال امتی حسنا وسیئا فوجدت فيه محاسن اعمالها الاذى يماطي عن طريق وجدت فيه مساوي اعمال نخاعة تكون في المسجد لا تدفن۔ مجھ پہ میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، ان کے اچھے بھی اور برے بھی، تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے یہ پایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا کر ہٹا دی جاتی ہے، اور ان کے برے اعمال میں سے میں نے یہ پایا کہ مسجد میں تھوک ہو تو اسے دفن نہ کیا جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس کی امت کے، تو وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو تب گواہ تھا جب میں ان میں تھا؟ اور پھر مزے کی بات ہے کہ کون بتا رہا ہے وہ خبر؟ حضور ہی بتا رہے ہیں نا کہ قیامت کے دن واقعہ یہ ہوگا، لوگ آئیں گے ان کو ہٹا دیا جائے گا، یعنی حضور خود بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوگا۔ تو حضور کو علم ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو فرشتے اٹھا دیں گے۔ کیوں اٹھا دیے جائیں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گواہی دے سکتے ہیں کہ راستے سے جو اذیت دی ہوئی چیز ہے اس کو اس کی امت ہٹا دیتی ہے، وہ نیکی ہے، اور جو مسجد میں تھوکا ہوا چیز ہے، یہ گندگی ہے، تھوک دی گئی ہے، اس کو جو ہے نا دفناتے نہیں ہیں، اس کو اس پہ مٹی نہیں ڈالتے ہیں، تو یہ برے اعمال ہیں۔ یہ تک اعمال جو ہے نا بتا دیے گئے ہیں۔ تو ویسے اعمال جس میں بدعتیں پیش کر دی گئی ہو، جس میں یہ چیزیں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر نہ ہو، میں روایت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی تعویل پہ بیان کر رہا ہوں کہ مادم تو فیہم کے معنی کو میں لے رہا ہوں، جو ہے نا وہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہی نہیں دے۔ حضرت عیسیٰ، اچھا اب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو پوچھا جا رہا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو، مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو عبادت کے لیے اللہ کے سوا، تو ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلے اپنی صفائی پیش کریں گے۔ اور یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ پوچھا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے، یا یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے، آپ کی امت نے کیا ہے۔ بتانے کا میں نے بھی یہ لوں گا کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، حضور آپ کے پیچھے یہ لوگ یہ کرتے رہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ تاریخ میں اسلام میں کیا ہوا تھا، حضور کی وفات کے بعد فوراً عرب کے جو قبائل تھے بدو، وہ مرتد ہو چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے مسلم کذاب کے ہاتھوں بیعت کر لیا تھا، کچھ لوگوں نے کسی اور جو ہے نا خود جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کے پیچھے، اور کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، کچھ دوبارہ بت پرستی کی طرف لوٹ گئے، تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ کی ہے۔ یہ تو گواہ ہے تاریخ اس بات کی۔ تو یہ معنی مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ پیچھے برے بن جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات گواہی پہ آتی، یہ لفظ میں سمجھتا ہوں اضافہ ہے۔ اور اس کی تیسری اور بات میں آپ کو اور دلیل دیتا ہوں، اس میں بات معاملہ اور صاف ہو جائے گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ جو خبر ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ اضافی لفظ ہے میرے نزدیک، میں سمجھ رہا ہوں اس کو احتمال، اور یہ احتمال کے دائرے میں رکھ کے میں بات کر رہا ہوں۔ یقینی بات تو ہو نہیں سکتی ہے کہ میں اتنا بڑا محدث نہیں ہوں، نہ میں محدث کا کوئی دعوے دار ہوں، لیکن میں احتمال کر کے بات کر رہا ہوں۔ دوسری جو دلیل جو میں دینا چاہتا ہوں وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بغوی نے سورۃ مائدہ کی 17-18 کی جو آیتیں ہیں، 117، 116، 117 اور 118 اور 119، ان آیتوں کی تفسیر میں یہ حدیث لے کے آئے۔ یعنی آیت کی تفسیر جو آیت 118 ہے سورۃ مائدہ کی، ان تعذبہم فہم عبادک، کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے، اگر تو نے عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور تو معاف کرے تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ تو انہی
اسی کی تفسیر میں سورت حضرت عبداللہ بن سید امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، اور یہ حدیث صحیح ہے اپنی سند کے ساتھ۔ اب میں وہ حدیث پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث یہ ہے: اخبرنا اسماعیل بن عبد القہار عن عبد الغفار بن محمد الفارسی ثنا محمد بن عیسیٰ الجلودی ثنا ابراہیم بن محمد بن سفیان حدثنا مسلم بن الحجاج سعید مسلم، اور اس کو ان کے شاگردوں نے اس کو نقل کیا، یعنی حدیث میں کوئی علل نہیں ہے۔ حدثني يونس بن عبد الرحمن الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمر بن حارث عن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى في إبراهيم في سورة إبراهيم، يعني سورة إبراهيم کی یہ قول آپ نے پڑھا ہے، ربي إنهن أضللن كثير من الناس فمن اتبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسلهم ما يبكي، فأتاه جبريل فسأله فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنك سنرضيك في أمتك ولا نسوك۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی توعیت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اے میرے رب، یقیناً ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، یعنی میرے طریقے پر۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 36۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی تلاوت فرمائے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب و حکمت والا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 118۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ میری امت، اور رو پڑے تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبریل محمد کے پاس جاؤ، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، بس ان سے پوچھو کہ انہیں کون سی چیز رلا رہی ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی کہی ہوئی بات سے آگاہ کیا، یعنی آپ کو اپنی امت کا درد ستا رہا تھا، اور وہ آگاہی کیے تھے کہ یہ حال تو ہونے والا قیامت کے دن، آپ کو خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے گزارش وہ یہی کر رہے ہیں کہ اگر تو انہیں عذاب دے، تیرے بندے معاف کر دے، تو تو بڑا حکمت والا ہے، یہ گزارش سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل محمد کے بعد جاؤ اور کہو ہم عنقریب آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے، یعنی جو بات جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہوں گی جو وہاں کما قال عبد الصالح اگر کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے۔ تو یہ تو میرا احتمال پیش کر لیا ہے کہ قادیانیوں کا یہ جو کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی توفیق کے معنی، اور اگر کر لی جائے بات کہ بھائی وہی کہے کہ توفیق ہے، تو حضور کی وفات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضور کی وفات تو ہو چکی ہے، اس کو تو ہم لے سکتے ہیں معنوں میں، لیکن باوجود بھی ایک احتمال ہے، جب احتمال ہے تو استدلال جو ہے وہ ایک طریقے سے باطل ہو جاتا ہے۔ اب آگے وہ جب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک اور جو ہے نا وہ دلیل دیتے ہیں، وہ بھی بڑی خوب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک سورۃ آل عمران کی آیت ہے 144 سورۃ آل عمران کی آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل فإن مات أو قتل انقلبت على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں بڑے طریقے سے، دیکھیں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے رسول تھے وہ گزر چکے ہیں، خلت کا معنی گزر گئے۔ اچھا، تو بھائی ایک آیت اور بھی ہے بالکل اسی طریقے سے ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اور وہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 75 ہے، ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله رسل وامه صدیقۃ كان يأكلن الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انا يؤفكون۔ بھئی یہاں پہ بھی تو حضرت رسول، اچھا ان آیتوں کا فرق کیا ہے؟ ایک آیت جو ہے سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے یہ غزوہ احد کے موقع پہ اتاری گئی، یعنی غزوہ احد کے موقع پہ جو صورتحال پیش آئی تھی مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، یہ اس وقت اتاری گئی جب کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس طریقے سے باتیں جب ہوئی اور صحابہ جو ہے اس وقت گھبرا گئے، تو اس وقت جو ان کے مطلب جو ان کی جو کیفیت ہوئی اس حوالے سے بات کی
اللہ تعالیٰ نے. اور وہاں پہ جو سورۃ مائدہ کی آیت ہے یہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ عیسائیوں سے ہو رہا تھا. تو آپ فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ بھائی محمد مسیح ہو، مسیح تو مر چکا ہے، تم اس کی بات کرتے ہو، مرے ہوئے خدا کی بات کرتے ہو. یعنی خدا کہیں مر سکتا ہے جو جس کی یعنی ثبوت تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے. یعنی عیسائی مناظرے کے لیے آئے اور آپ یہ کہیں کہ من مسیح اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے جو تھے انبیاء گزرے. 600 سال کا فرق ہے. اگر ان کی وفات ہو گئی ہے تو عیسائی جو مناظرے کے لیے آئے تو آپ کہہ دیتے، اس آیت کے اندر ہی بیان ہو جاتا کہ مسیح کا آپ ذکر کیوں کرتے ہیں، مسیح تو انسان تھا، ان کی تو وفات ہو چکی ہے. لیکن یہاں تو استثناء ہے، جیسے استثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے قد خلت من قبلہ رسول، کہ ان سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان سے پہلے جو انبیاء تھے وہ گزر گئے ہیں. یہاں استثناء پھر دوسری آیت اتری ہے یہ اس موقع پہ، یعنی غزوہ احد کے بہت سالوں کے بعد، جب یہ عیسائی آتے تھے یمن سے اور وہ مناظرہ کرنا چاہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ پہ یہ آیت اتری سورۃ مائدہ کی 75 آیت نمبر 75. اور اسی طریقے سے قد خلت من قبلہ رسول، سیدنا مسیح المسیح قد خلت، یعنی یہ دلیل یہ ہو گئی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقعی وفات ہو جاتی تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہوتا تھا. آپ کہہ دیتے اس وقت عیسائیوں کو کہ ان کی تو وفات ہو چکی ہے، تم عبادت کیسا کر سکتے ہو ایک مرے ہوئے شخص کی. تو یہ ان کی دوسری دلیل بھی رد ہو گئی. اچھا، اب ہم اصل بات کرتے ہیں جو قادیانیوں کی عقیدے میں، یعنی ان کی جو تابوت میں جو نا ان کے عقائد کے تابوت میں آخری کیل کے طور پہ آئیں گی انشاءاللہ. اور میں قادیانی حضرات سے انسانیت کے طور پہ، بطور ان کی انسانیت کے طور پہ ان سے گزارش کروں گا، خدا را اس پہ ضرور غور کیجیے. جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ ضرور غور کیجیے، کیونکہ وہ بہت اہم بات ہے. اچھا، ہم کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں فار سیک آف ڈیبیٹ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی. یہ ان کی تھوڑی جو مطلب جو ان کی جو ضد ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بڑا غور کرنے کا ہے. اب اس بات کو ماننے کے بعد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور ان کے اس قول کی وجہ یہودیوں کی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے کوئی شبہ ڈال دیا گیا. اور وہ بے شک جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ یقیناً اس کی طرف سے شک میں ہے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہیں اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. آگے آیت ہے بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیز حکیم، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا غالب ہے. یہاں دیکھیں، سولی چڑھنا اور قتل ہونا ایک ہی مقصد ہے، یعنی مر جانا، موت کا، کیونکہ ان کی یہی پلاننگ تھی نا کہ اسے مارو، کسی طریقے سے اس کو ختم کر دو. اب سولی چلا دو یا قتل کر دو، نتیجہ ایک ہی برآمد ہوتا موت کی صورت میں. اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی اذیت دینا، یعنی ایذا جسمانی پہنچانا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہاں قادیانی نے کہا کہ بھئی اللہ کی تو جہت نہیں ہوتی، اللہ کی جہت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ اس طریقے سے تو بیان نہیں کر سکتا ہے نا، بل اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر کے اس کو اٹھا لیا. معنی یہ ہے کہ اٹھا جانے والی چیز جو ہو اللہ کی طرف جائے گی، معنی یہی ہے. یہ معنی نہیں ہے جب دعائیں اٹھتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ دعائیں اللہ کی طرف اٹھائی گئی، یعنی جو چیز اٹھائی جاتی ہے اوپر کی طرف تو وہ اکرامن اللہ کے لیے اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے، وہ اکرامن جاتی ہے اللہ کی طرف توجہ. لیکن یہاں تو جسم کو بچانے والی بات ہے نا، یعنی سولی چڑھانا، قتل کرنا جسم کو اذیت دینے والی بات تھی.
تو اللہ تعالیٰ جسم کو ہی بچائے گا نا، درجات کو تو نہیں بچائے گا. درجات کو فکر کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ یعنی یہ قول کوئی منطق بن سکتی ہے کہ ایک لوگ اس کی جسم کو اذا کی صورت میں، قتل کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جی نہیں، نہ قتل کیا نہ سنی چڑھائی، بلکہ اللہ نے اس کے درجات بلند کر دیے. تو یہ کس طرح کا قول ہوگا؟ بھائی اس کو بچانے کی صورت تو ایک ہی ہوگی کہ ان کے جسم کو بچایا جائے، ان کے نفس کو بچایا جائے، ان کی روح اور جسم سمیت بچایا جائے، ان کو روح کو جسم سمیت بچایا جائے. تو تب بات عقل میں آ سکتی ہے. درجات تو وہی بلند ہے، درجات کا تو بلند شہادت میں زیادہ ہوتا ہے. یعنی درجات کا بلند تو شہادت میں زیادہ ہو جاتا ہے. اگر وہ شہید ہو جاتے تو ان کا درجہ اور بلند ہو جاتا شہادت میں. لیکن یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ پہلے بچایا جائے، جسم کو بھی روح کو بھی ان کی اذیت سے، سولی چڑھنے کے اور قتل ہونے کی اذیت سے ان کو بچایا جائے. تو یہاں پہ لفظ بل رفع الیہ اسی معنوں میں مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان کو بچا لیا گیا ہے. اب یہ جان بوجھ کے اس میں تعویل کرنا، جو ایک بات بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اس میں بھی تعویل کرنا، یہ تو بھائی بچایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو نہ سولی دی جائے نہ ان کو قتل کیا جائے. تو پھر یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اور پھر اس میں تعویل کرنا آپ گارڈ، یعنی یہ کیا فرقہ ہے جس کو سوائے تعویل کے کچھ آتا ہی نہیں ہے. یعنی صراحت کو بیان نہیں ہے. پھر یہ ان کے نظر میں، یعنی ان کے نزدیک نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت اگر غیب کی باتیں بتانا ہے تو غیب کی باتیں بھی اگر صراحت سے نہیں بیان ہو تو پھر وہ کون سی نبوت ہو؟ تو پھر اس نبوت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے جو نبی کو تعویلات میں ہی ڈالے جا رہے ہیں. تو اور تعویل جو ہے ہر آدمی کا اپنے مزاج اور فہم کے حساب سے ہوتا ہے. شرط تو نہیں ہے نا، تعویل تو امت کرتی ہے، تعویل تو امت کریں گی، فقہا کریں گی، محدثین کریں گے، علماء کریں گے. تو ہر عالم اور فقیہ جو ہے اپنے فہم اور مزاج کے اور اپنے مشرب کے حساب سے جو ہے نا وہ تعویل کرے گا. تو امت تو اس میں ڈیوائڈ ہوتی چلی جائے گی، کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا، تو ڈیویژن پڑتا ہو جائے گا. لیکن جہاں صراحت کے ساتھ بیان ہوگا وہاں تعویل کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ پہلی چیز تو میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آگے بات دوسری ہے. میں نے کہا کہ اب مان لیا جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اچھا آگے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر آگے اسی صورت کے اندر اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور، یعنی ان کا اہل کتاب کا ایمان لانا اس بات سے مشروط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آمد ہوں گے تو یہ سب کے سب اہل کتاب، یعنی اہل کتاب میں پھر کوئی ایسا نہیں رہے گا جو ایمان نہیں لائے. اور اپنی موت سے پہلے اگر آپ صیغہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی موت ہی سے مراد ان کی اپنی موت لے لیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت لے لیں تو بات ہی ختم ہے. لیکن اگر پھر بھی یہ اس پہ ہے کہ ان کی اپنی موت سے پہلے، تب بھی اگر یہ مشروط ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تاکہ وہ ان پہ گواہی دے قیامت کے دن. دیکھیں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حجت پیش کی کہ میں تو تب تک ان میں تھا تو میں گواہ تھا، پھر اس کے بعد میں نہیں جانتا ہوں معاملہ کیا ہوا. لیکن یہاں اسی قاعدے کو لے کر ان کی ایمان لانے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی کہ ایمان لاتے وقت یہ گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کا قاعدہ مان لیں کہ آپ کی بات مان لیں کہ بھائی وہ تو وفات پا چکے ہیں، تو یہاں تو پہلا سوال یہ ہوگا تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس بات کی گواہی دیں گے؟ وہاں تو پہلے ہی پوچھا، کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس بات پہ گواہ نہیں ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کل یہودی یعنی کل اہل کتاب نے ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ تو ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو ہے نا کوئی کتاب میں کوئی ان کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں رہا تھا جو ایمان نہیں لائے. وہ تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا، ورنہ پھر سولی چڑھانا اور قتل کرنے کی بات ہی کیوں ہوتی؟ وہ کیوں کہتے ہم نے انہیں قتل کر دیا؟ اس کا مطلب وہ ایمان نہیں لائے تھے کل. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم یہ مانیں گے، آپ کو یہ کہنے میں مجبور ہونا پڑے گا کہ 2000 سال سے اب تک جتنے بھی یہودی اور نصارا دنیا سے گزرے ہیں وہ کوئی بھی کفر پہ نہیں مرا، وہ سب ایمان پہ ہی مرے. آپ مجبور ہو جائیں گے کہنے پر. اس کے علاوہ تو کوئی دلیل بنتی ہی نہیں ہے نا، کوئی استدلال نکلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو وفات پا چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی، یعنی وہ اپنی موت سے پہلے، من قبل موت، عند الموت نہیں ہے. وہ مربی صاحب کہنے لگے کہ جناب وہ کسی نے تفسیر میں یہ کر دی، تشریح کی یہ کی تھی، یہ تفسیر یہ کی تھی کہ جب وہ موت کا فرشتہ دیکھیں گا تو وہ ایمان لے کے آئے گا. بھائی موت کا فرشتہ تو ہر انس جنس دیکھتا ہے،
جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی قوم ذات کا ہو، اور جن ہو یا انس ہو، جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے، تو وہ روح نکلتے وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے، پردہ سارے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی تخصیص، اس میں خاص کوئی چیز ہو گئی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ مرتے وقت جو ہے نا ایمان لائیں گے، اس میں کیا، کیونکہ وہ موت کے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سی خاصیت ہے؟ یہاں تو لفظ عند الموت نہیں ہے، یعنی موت کے پاس، عند کا مطلب موت کے بعد، یہاں لفظ من قبل موت ہی، قبل جو ہے مرنے سے پہلے، اب وہ چاہے ایک دن پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، یا ایک سال پہلے، یا 10 سال پہلے، وہ اپنی زندگی میں کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت جو ہے ایمان، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پہ یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان پہ ہی مرے گا۔ اور یہ تو گارنٹی تم اہل اسلام کو حاصل نہیں ہے۔ اہل اسلام کو اگر یہ گارنٹی حاصل ہو جائے تو بات ہی کیا باقی رہتی ہے۔ لیکن اہل اسلام بھی جو ہے اسی بات ہے کہ موت، ہماری موت ہو کلمہ طیبہ پہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتے ہوئے ہو، ہم پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو، ہماری اس پہ موت ہو، یہ تو ہماری گارنٹی نہیں۔ اور یہاں پہ اہل کتاب کو یہ گارنٹی دے دی گئی، اور یہ گارنٹی آپ نے دے دی، پھر تو جتنی قرآن میں آیتیں ہیں ان کی پکڑ کی، غیر مغضوب علیہم غیر الضالین غیر مغضوب علیہم، یہ جتنی آیتیں ہیں جو ان پہ صادقات ہوتی ہے، ان کی پکڑ کی تھی، وہ تو ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ پھر بات تو کس بات کی پکڑ؟ پھر سورۃ مائدہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے، کس بات کا پوچھ رہا ہے بھائی؟ وہ تو سارے کے سارے ایمان پہ مرے ہیں 2000 سال سے آپ کے نزدیک۔ پھر میں تو یہ آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کے پھر مرزا غلام احمد آنجہانی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہے، وہ کس سے مناظرہ کر رہے تھے؟ مسیحیوں سے کیوں مناظرہ کرتے تھے؟ پھر چلے اہل اسلام کو چھوڑے، سب کو چھوڑ دیں، مسیحیوں سے جو ان کے مناظرے مشہور ہیں وہ کیوں کرتے تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا یہ سارے کے سارے ان کا خاتمہ ایمان پہ ہی ہونے والا ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو آپ مسیح موعود بولتے ہیں ان کی بھی تو زندگی میں یہ سارے کے سارے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ قرآن آیت میں ذکر ہے نا۔ شرط یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ہی زندگی میں ان کو ایمان لانا ہے، لیکن جس کو آپ مسیح بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی مصداق نہیں بنتی ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں بھی کوئی بھی ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ تو مناظرے کر رہے تھے نا۔ ان کے دور میں بھی تو سارے کے سارے یہود و نصارہ ایمان نہیں لائے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ جس کو مسیح بنا کے بیٹھے ہیں، قرآن تو اس کی یہ دلالت دے رہا ہے۔ مطلب آپ خود ہی سوچے اس کا جھوٹا ہونا کہ 100 سال تقریباً بیت گئے ہیں اس کو دنیا سے گزرے ہوئے، سمجھے نا۔ میں تھوڑا ادب کی دائر میں بات کرتا ہوں، ورنہ تو میرے نزدیک تو کافر ہے اور جہنم واصل ہوا ہے، لیکن میں ایک ادب کی دائر میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ میری بات سنیں، تو میں صاحب یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی 125 سال کے بعد بھی عیسائی اور یہودی موجود ہے۔ اور آپ اگر یہ دلیل دیں گے، جیسا کہ آپ اکثر دیتے ہیں، اور آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَى حَدَّثْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سمجھنا، یہ سورۃ آیت کی آیت نمبر 14 ہے، اور ایک آیت نمبر 64 ہے جو یہودیوں کے لیے، اور آیت نمبر 14 جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے، کہ ان کے عیسائیوں کے بیچ میں، ان کے اپنے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بغض اور دعوت کو ڈال دیا، اور اسی طریقے سے یہودیوں میں تو یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو بھائی میرا پھر سوال ہے آپ سے، تو پھر آپ تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ یہ بات میں نے مربی صاحب سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ ان کا جو جواب تھا مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ میں پھر بھی پوچھ رہا ہوں، آپ تبلیغ کیوں کرتے ہو جب آپ کو یقین ہے یہ جو ناحق لوگ ہیں، کفر والے ہیں، یہ کبھی جو ہے نا ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک رہیں گے، تو آپ اپنے لوگوں سے 10% چندہ کیوں وصول کرتے ہو؟ یہ تکلیف کیوں کرتے ہو تبلیغ کی، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں؟ جبکہ ہمارا تو کہنا ہے، ہم تو مانتے ہیں وہ الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور دین غالب آ جائے گا۔ لیکن آپ جب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک رہیں گے، تو ہمارا سوال ہے آپ سے ضمنی کہ پھر آپ کی تبلیغ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں، بھائی رسول اللہ نے تو چھوڑ دیا تھا اپنی امت کے لیے کتاب اللہ و سنتی یا عطرتی، چھوڑ کے گئے تھے کہ ان پہ قائم رہنا، اور کہا کہ دین غالب آ کے رہے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو آمد ہوں گی اس میں دین اسلام وہ اپنی شریعت نہیں لائیں گے، شریعت محمد ہی غالب آ جائیں گی سب پر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے
اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اس کی تفسیر ایسی ہے کہ جیسا اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دل صاف ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، محبت سے بھرے ہوئے ہوں گے، کوئی کینہ کوئی بغض عداوت نہیں رکھیں گا دوسرے کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ اہل جنت کی صفات ہوں گی کہ ہم سب ایک دوسرے سے جو ہے نا محبت کرتے ہوں گے اہل جنت جب جنت میں جائیں گے. لیکن اسی طریقے سے اہل جہنم جو جہنمی ہوں گے وہ ایک دوسرے سے کینہ رکھیں گے، قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو بغض کی نظر دیکھیں گے، ایک دوسرے کو کھا جانے کی نظر سے دیکھیں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس وقت جہنم میں آئے ہوئے. تو ان کے دلوں میں تا قیامت تک یہ معنی اس کے بنتے ہیں. یہ معنی نہیں تھا کہ قیامت سے پہلے تو سب کو موت آنی ہے. دلیل تو یہ ہے کہ قیامت سے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَخَرَّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکی جائیں گی تو آسمان و زمین میں ہر کوئی جو ہے نا گر جائے گا، یعنی ہر ایک کو موت اللہ تعالیٰ دے دے گا. تو کیسے قیامت تک یہ زندہ رہیں گے؟ تو یہ بھی آپ کی عقل وہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے سوال اٹھایا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا آج تک جتنے بھی عیسائی یہودی مرے ہیں وہ سارے کے سارے اہل ایمان پہ مرے. آپ پہ تو ان کا جو نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، پڑھنا چاہیے بلکہ، کیونکہ آپ ان کو اہل ایمان سے مانتے ہیں آپ کے منطق کے حساب سے، ہمارے نہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ایمان لانے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد ہی ہے. اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں پھر ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہنا کہ بھائی ثابت کریں کہ یہ ایمان کب لائیں گے. میرا ہر ایک سے سوال ہے، کیونکہ آپ نے جو مجھے جو بھیجی تھی نا مربی صاحب نے جو مجھے بھیجا تھا حضرت احمد اعلیٰ حضرت کے حوالے سے فتاوی کی یہ فروعی مسئلہ ہے، تو میں نے اس سے رجوع کیا تھا کچھ علماء سے، ہمارے جو علماء ہیں کرام ان سے، خاص طور مولانا عبدالرشید رضوی صاحب جو ہے لاہور میں جو ہوتے ہیں، عبدالرشید نام ہے کہ عبدالرشید، میں ان کا نام صحیح طرح نہیں سمجھ انگلش میں لکھا، رضوی صاحب جو ہیں ان سے میں نے رجوع کیا تو انہوں نے پھر مجھے بڑا اچھے طریقے سے سمجھایا کہ حضرت اعلیٰ حضرت نے یہ بات ان کے نزدیک اس طریقے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا ان کی حیات کا، اگر وہ کہتے ہیں کہ جو سولی چڑھ کے یا قتل ہو کے مر گیا تو یہ کفر ہے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں نہیں وہ سولی اور اس پہ نہیں مرا لیکن وہ بعد میں مر گئے تو یہ گمراہی ہے کیونکہ وہ اہل سنت سے نکل جاتے ہیں. اور اگر وہ ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ ایک ان کو وفات ہوئی تھی چند گھنٹوں کے لیے یا ان کو نیند آ گئی تھی، لیکن کیونکہ نیند بھی جو ہے موت الصغریٰ کہلاتا ہے، یعنی نیند آنا بھی جو ہے ایک طریقے سے یعنی ایک طریقے سے موت ہوتی ہے انسان کی، یعنی وہ کلی موت نہیں ہوتی، جزوی موت ہوتی ہے، تو وہ اس معنوں میں ہے. تو تب بھی وہ اہل سنت کو تو نہیں ہے، لیکن ان دو درجات سے فروعی اختلاف کے مسئلے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کچھ علماء نے تفسیر یہ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلا دیا گیا تھا اور پھر آسمان پہ اٹھا لیا گیا، لیکن وہ زندہ ہے اور دوبارہ آنے کی حقیقت جو ہے نا سب تسلیم کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس مسلمان اس بات پہ ہے کہ وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے اور امت کو دین کو غالب کریں گے، امام مہدی بھی ہوں گے، دجال قتل بھی کریں گے. یہ تمام واقعات جو صراحت کے ساتھ بیان ہیں وہ تمام چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اسی کے زمانے میں اہل کتاب سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے. تو یہ باتیں تو صراحت کے ساتھ دلیل کے ساتھ موجود ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں دجال پہلے نکلے گا بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. وہ بار بار مجھ سے پوچھتے رہے کہ یہ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے دجال نکلیں گا اور 70,000 یہودی ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو دجال کو قتل کر دیں گے. پھر اہل کتاب میں جو لوگ بچیں گے وہ ایمان ضرور لائیں گے ان کے پیچھے، اور جو نہیں لائیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ ہے وہ صورتحال جو ہم نے بیان کر دی ہے. امید ہے جو قادیانی حضرات ہیں وہ سوچیں گے کہ بھائی اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے زمانے میں تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے تو ہمارے جو ان کے جہانی مرزا غلام احمد قادیانی ہیں ان کے زمانے میں یہ واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ خود ہی سوچیں اس بات پر، چیلنج کرے کہ تم نے تو مسیح ابن مریم کی کرسی سنبھالی ہوئی ہے ان کو مار کے، تو پھر تمہارے زمانے میں یہ واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس حضرت عیسیٰ کو واقعی مار دیا جائے تو پھر ہمارے نزدیک تو پھر تو کوئی بھی عیسائی اور یہودی جو ہے کفر پہ نہیں مرا، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ وہ ایمان لائیں گے. جب ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، مان لیا کہ وہ ایمان لائیں گے، اور موت سے پہلے، موت کے وقت نہیں،
موت کے وقت کا معنی ہے عند الموت کہتا ہے، موت سے پہلے قبل، یعنی ایک دن پہلے، ایک گھنٹہ پہلے، یعنی اسے پتہ نہیں کہ اس کی موت آ رہی ہے، بالکل وہ صحیح اور ایمان لایا وہ، یعنی زندگی میں کبھی بھی لا سکتا ہے وہ۔ تو یہ بات ہے، یہ ہم نے میرے خیال سے قادیانیوں کی کیفن میں، ان کی تابوت میں ایک آخری کیل ڈال دی ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ مربیان قادیان جو بھی ہے وہ مجھے اس بات کا جواب دے کہ موت سے پہلے اگر یہاں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی میں کبھی بھی ایمان لانا ان کا ثابت ہے، اور پھر یہ واقعہ آپ کے مسیح موعود کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ کا مسیح موعود سچا ہے تو ان کے زمانے میں یہ واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں آنا ہے تو پھر تو کوئی بھی 2000 سال سے کفر پہ نہیں مرا، آپ کیوں نہیں کافر کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔